سلام مسنون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج سماعت کرتے ہیں احکام و فضائل رمضان المبارک اور روزہ۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا، جمع کرنا اور دیگر خواہشات نفسانی چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا، جمع کرنا اور دیگر خواہشات نفسانی چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں جی۔ اور عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں روزہ کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ اور غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ افطار کسے کہتے ہیں؟ غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ روزوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت اور نمبر 3 حرام۔ اب فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، وہ سماعت کیجیے۔ جن روزوں کا رکھنا ضروری ہے، جن روزوں کا رکھنا ضروری ہے ان کو بغیر عذر کے چھوڑنا حرام ہے، اور وہی روزے فرض ہیں، جیسے رمضان شریف اور نذر کے روزے۔ ان فرض روزوں کی 2 قسمیں ہیں۔ فرض روزوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، جیسے رمضان شریف کے روزے جن کا رمضان ہی میں رکھنا فرض ہے۔ اور نذر معین، دوسرا کیا ہے؟ نذر معین، جو نذر مانتے وقت کسی خاص دن اور مہینے کی تعین کر لے کہ فلاں مہینے میں، شوال کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں اس دن کو یہ کام اگر ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، کہ اگر یہ کام ہو جائے تو فلاں مہینے کے فلاں دن روزہ رکھوں گا۔ اگر وہ کام پورا ہو جائے تو اس مہینے کے اسی دن روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یعنی وہ اپنی نظروں اور منتوں کو پورا کریں۔ نمبر 2 فرض غیر معین، ایک تھا فرض معین اور دوسرا ہے فرض غیر معین۔ جیسے کسی عذر یا بغیر عذر کے رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ سال بھر کے 11 مہینوں میں اس مہینہ میں چاہے ادا کریں۔ اور جن روزوں کا رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے، جیسے ایام البیض، یعنی ایام البیض کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے۔ شش عیدی، یعنی شوال کے 6 روزے، اور عاشورہ محرم اور عرفہ کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی یعنی بقرعید کی 9ویں تاریخ کے روزے وغیرہ، یہ سب سنت روزے کہلاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو رکھیں گے تو ان روزوں کو رکھیں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ دن کیا کیا ہے؟ کون کون سے دن ہیں؟ عید الفطر یعنی عید کا دن، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن، اور ایام تشریق کے 3 دن یعنی ذی الحجہ کی یعنی بقرعید کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں میں۔ غیر حاجی کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی میں وہ روزے بھی داخل ہیں کہ جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، جیسے صرف ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کا روزہ، اور عورت کو بغیر خاوند کی، بغیر شوہر کی اجازت نفلی روزہ کا رکھنا۔ اب آئیے سماعت کرتے ہیں روزوں کی فضیلت۔ روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ۔ الحدیث البخاری والمسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ اس کو ملے گا
مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفسانی کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، یہ روزہ قیامت کے دن دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ اور مرغوب ہے۔ اور روزہ داروں کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں، نمبر 1 افطار یعنی روزہ کھولنے کے وقت، اور نمبر 2 خدا سے ملاقات کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی لوگ داخل ہوں، دوسرے لوگ نہیں داخل ہوں گے۔ جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تب وہ دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں داخل ہو سکے گا۔ الصیام یعنی روزہ جہنم سے ڈھال اور مضبوط قلعہ کی طرح ہے۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندہ کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی اس روزہ دار کو میں نے کھانے پینے اور خواہش سے روکا، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما دے۔ قرآن مجید کہے گا پروردگار اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات میں نیند سے روک دیا تھا، یہ رات کو کلام الہی پڑھتا تھا، تو اس کو بخش دے مولا۔ ان دونوں کی سفارش منظور ہوگی اور روزہ دار بخش دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور رکھے گا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ کے واسطے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر وہ مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف اور رمضان کے روزوں کی فضیلت آج سماعت کر لیجیے۔ رمضان شریف بہت برکت والا مہینہ ہے، اسی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت ظاہر کرنے کے لیے اور حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں برکت والا رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جو اس سے محروم رہ جائے وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا۔ لوگوں تم پر بڑے مرتبہ والے مہینے نے سایہ ڈالا ہے، وہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفل کیا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تلاش کرے تو اس کو اس نفل کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، جتنا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے ملتا ہے، جتنا کہ دوسرے مہینے میں 70 فرض کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخاری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے۔
اور اس کو اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے یعنی صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب لوگ اتنی چیز نہیں پاتے کہ جس سے ہم روزہ دار کے روزہ کو افطار کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ کھلوا دے گا تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے سیراب کر دے گا۔ سبحان اللہ، جو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اور اس مہینے کے اول رحمت ہے اور درمیان میں رحمت و بخشش ہے اور آخر میں دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے غلام و خادم و نوکر سے کم کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بیہقی کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق جنت سنواری جاتی ہے رمضان کے لیے، ایک رمضان سے دوسرے آئندہ رمضان تک۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتے سے حور عین پر ہوا چلتی ہے تو حوریں کہتی ہیں